سورہ المائدہ 15واں رکوع۔ اللہ تعالیٰ کے احکام حکمت پر مبنی ہے، اس کا علم ماضی، حال اور مستقبل سب پر محیط ہے۔ وہ علام الغیوب ہے، لہذا فلاح اسی میں ہے کہ اس کی فرما برداری کی جائے۔ قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ اپنے سب پیغمبروں کو جمع کرے گا اور ان کی امتوں کے متعلق ان سے سوال کرے گا تو سب جواب دیں گے، اے اللہ تعالیٰ، تیرے علم کے سامنے ہمارا علم کیا ہے؟ تو علام الغیوب ہے، ہمارا علم عطیہ ہے، صفاتی ہے، تیرا ذاتی ہے، بے کراں ہے۔ گزشتہ رکوع میں امانت کی ادائیگی، اللہ کے قانون کا پاس اور اس کے طریقہ کار کا ذکر تھا۔ اب یہاں قیامت کے دن سے ہوشیار کیا جا رہا ہے کہ وہاں جواب دینے کے لیے بھی تیار رہو، اس کی تیاری یہیں کر لو، اس سے غافل نہ رہو۔ یوم یجمع اللہ الرسول فیقول ماذا اجبتم قالوا لا علم لنا انک انت العلام الغیوب۔ مسلمانوں، اس دن کے لیے تیار رہو جس دن اللہ سب پیغمبروں کو جمع کرے گا، پھر ان سے پوچھے گا کہ تم کو اپنی اپنی امتوں سے ہمارے احکام کے متعلق کیا جواب ملا تھا، کہاں تک انہوں نے پیغام حق قبول کیا۔ وہ کہیں گے کہ ہم کو کچھ علم نہیں، بے شک تو ہی غیب کی سب باتوں کا جاننے والا ہے، یعنی علام الغیوب تو ہی ہے۔ حاکم اعلیٰ کی عدالت میں سبھی خاموش ہوں گے، جس سے سوال ہوگا وہی جواب دے گا۔ حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام سے سوال کرنے سے قبل احسانات کا ذکر فرماتا ہے۔ اذ قال اللہ یا عیسیٰ ابن مریم اذکر نعمتی علیک وعلی والدتک اذ ایدتک بروح القدوس تکلم الناس فی المہد وکہلا واذ علمتک الکتاب والحکمت والتوراۃ والانجیل واذ تخلق من الطین کہیئات الطیر باذنی فتنفخ فیہا فتکون طیر باذنی وتبرئ الاکمہ وابصر باذنی وَإِذْ يُخْرِجُ الْمَوْتَى بِإِذْنِی وَإِذَا كَفَفْتُ بَنِی إِسْرَائِیلَ عَنْکَ إِذْ جِئْتَهُم بِالْبَیِّنَاتِ فَقَالَ الَّذِینَ كَفَرُوا مِنْهُمْ إِنْ هَٰذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِینٌ۔ جب اللہ تعالیٰ فرمائے گا، اے عیسیٰ بن مریم، میرے ان احسانات کو یاد کرو جو میں نے تم پر اور تمہاری ماں پر کیے، جب میں نے ایک روح پاک سے تمہاری مدد کی، ایک مرکز حرکت جبریل علیہ السلام سے تمہاری تائید فرمائی، جبکہ تم گود میں اور بڑی عمر میں لوگوں سے ایک ہی طرح باتیں کرتے تھے، اور جبکہ میں نے تم کو کتاب اور حکمت اور توریت اور انجیل کی تعلیم دی، اور جب تم پرندے کی شکل کا جانور میرے حکم سے مٹی سے بناتے تھے، پھر اس میں پھونک مارتے تھے تو میرے حکم سے پرندہ بن جاتا تھا، اور تم مادرزاد اندھے اور کوڑی کو میرے حکم سے اچھا کرتے تھے، اور تم مردوں کو میرے حکم سے زندہ کر کے نکالتے تھے، اور جب ان معجزات کے انکار نے بنی اسرائیل کو تمہارے قتل کرنے اور نقصان پہنچانے پر آمادہ کیا تو یاد کرو کہ میں نے بنی اسرائیل کے ہاتھوں کو تم سے روک دیا تھا جب تم ان کے پاس کھلی نشانیاں یہ واضح دلائل لے کر گئے تو جو ان میں کافر تھے کہنے لگے یہ تو سرئی جادو ہے۔ یعنی آیت بالا میں اشارہ ہے کہ جب تم نے ہمارے حکم سے پرندے کی صورت کا جانور بنا کر پھونک ماری تو وہ اڑنے لگا، انہوں نے ان پرندوں کو تمہاری اولاد نہ سمجھا، پھر نفخ جبریل پر کیوں دھوکہ کھایا؟ تم بھی جو کرتے رہے میرے حکم سے کرتے تھے، جبریل علیہ السلام نے بھی جو کیا میرے حکم سے کیا، ایک ہی قادر مطلق کا حکم دونوں جگہ کار فرما تھا۔ وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ أَنْ آمَنُوا بِي وَبِرُسُلِي قَالُوا آمَنَّا وَاشْهَدْ بِأَنَّنَا مُسْلِمُونَ۔ اور جب ہم نے حواریوں کے دل میں ڈال دیا کہ مجھ پر اور میرے رسول پر ایمان لاؤ تو حواری کہنے لگے کہ ہم ایمان لائے، اور اے اللہ تو گواہ ہے کہ ہم فرما بردار ہیں، تیرے حکم پر گردن ڈالے ہوئے ہیں۔ اذ قال الحواریون یا عیسی ابن مریم هل یستطیع ربک ان ننزل علینا مائدۃ من السماء قال اتقوا اللہ ان کنتم مؤمنین۔
یاد کرو جب حواریوں نے کہا اے عیسیٰ بن مریم، کیا تمہارا پروردگار یہ کر سکتا ہے کہ وہ ہم پر آسمان سے ایک بھرا ہوا خوان اتارے کہ ہم کو آسمان سے بے محنت غذا مہیا ہو جائے؟ اس پر حضرت عیسیٰ نے کہا کیسی فضول باتیں کرتے ہو؟ فرمایا اگر تم ایمان رکھتے ہو تو اللہ سے ڈرو۔ قالوا نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين۔ وہ بولے ہماری تو بس یہ خواہش ہے کہ ہم اس خوان نعمت میں سے کھائیں اور ہمارے دل مطمئن ہو جائیں اور ہم جان لیں کہ آپ نے ہم سے سچ کہا ہے اور ہم اس خوان نعمت کے اترنے پر گواہ رہے۔ قال عیسی ابن مریم اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عید لاولنا وآخرنا وآیات منک وارزقنا وانت خیر الرازقین۔ حواریوں کی اس خواہش پر حضرت عیسیٰ بن مریم نے دعا کی، اے اللہ، اے ہمارے پروردگار، ہم پر آسمان سے خوان نعمت نازل فرما کہ ہمارے اگلوں اور پچھلوں کے لیے وہ عید یعنی خوشی کا دن ہو، اور یہ خوان تیری طرف سے تیری قدرت کاملہ کی نشانی ہو، اور تو ہمیں روزی عطا فرما، اور تو ہی سب سے بہتر روزی عطا فرمانے والا ہے۔ قال اللہ انی منزلها علیکم فمن یکفر بعد منکم فانی اعذبہ عذابا لا یعذبہ احد من العالمین۔ اللہ نے فرمایا کہ میں بے شک تم پر وہ خوان اتاروں گا، لیکن ان کو تنبیہ کر دو کہ پھر جو کوئی تم میں سے اس کے بعد ناشکری کرے گا تو میں اس کو ایسا عذاب دوں گا کہ کسی کو بھی دنیا میں ویسا عذاب نہ دوں گا۔